اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ آج جو کلاس ہے انشاءاللہ اس میں ہم کچھ ایک سمری میں بیان کروں گا، صحابہ اب تک جتنے ہم نے اسٹڈی کیے اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سکلز اور کیا کیا بیہیویئرز لرن کرنے کو مل رہے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیہیویئرز اور سکلز سامنے رکھ رہا ہوں صحابہ کے، یہ میری پرسنل بھی ایک ریسرچ ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اور جتنے نبی تھے، صحابہ، پھر آگے کے بزرگان، ان میں ایسے کیا اوصاف تھے اور کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، کیا بیہیویئرز تھے ان کے، جس کی وجہ سے دیکھیں مشکل از اے پارٹ آف لائف، ڈیفیکلٹیز آر پارٹ آف لائف۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی لائف میں ڈیفیکلٹیز نہیں تھی، بلکہ زیادہ تھیں، بٹ واٹ واز دا ریزن کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز انہوں نے ایک بڑی پروڈکٹیو زندگی گزاری۔ تو وہ بیہیویئرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چونکہ پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی میرا بڑا انٹرسٹ ہے، پازیٹیو سائیکالوجی میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرز کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم، جیسے ریزیلینس ہے، وہ ایک بیہیویئر ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ اسی طرح گروتھ مائنڈ سیٹ ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہے۔ اسی طرح ہوپ، آپٹمزم، کریج، گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے، کچھ ورڈز ہیں، اور یہ سکلز اپنے اندر لانے چاہیے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایک دم سے ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا فائدہ، چینج تو کچھ ہو نہیں رہا، اور مجھے تو وہ چیز ہی نہیں مل رہی جو مجھے چاہیے۔ آ جاتا ہے نا، وسوسہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ اتنی دعاؤں کا، اتنی محنت کا، اتنی سنتیں پڑھنے کا، اتنے نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آخر۔ تو دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پرابلمز حل ہوتی ہیں بیہیویئر چینج کر کے، پرابلمز حل ہوتی ہیں پرسنالٹی میں کچھ ایسے اوصاف اور ایٹریبیوٹس لا کے۔ پرابلمز حل صرف نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتی ہیں، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ ہاں، اللہ کی طرف سے کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو خالصتاً آزمائش ہوتی ہیں، اور ڈسپائٹ آور اسٹرینتھس، ڈسپائٹ آور بیہیویئرس، وہ پھر بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹو نیم ون پرابلم، اب کچھ لوگ بہت اچھا کپل ہے، ساری ان میں خصوصیات ہیں، شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اللہ کی توکل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے خالصتاً آزمائش آ گئی کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد میں ڈیلے ہے۔ تو یہ وہ خالص آزمائشیں ہیں جس میں ڈیفینیٹلی تہجد اینڈ دعا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گی۔ لیکن موسٹ آف دا پرابلم جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اگر ہم انالیسس کریں تو وہ شاید اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج سیڈنس، اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جب کوئی پرابلم آ جائے تو کوپ کیسے کرنا ہے اس پرابلم سے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں پیرنٹنگ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے ریجیکشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، سیڈنس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جب پیرنٹنگ میں یہ چیزیں فوکس نہیں ہوتی تو پھر وہ بچہ بڑے ہو کے آبویسلی اس کو جب پرابلمز آتی ہیں، پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے، تو موسٹ آف اس فیل ٹو ایگزیبٹ۔ تو ہم صحابہ کو اسٹڈی کر کے یہ دیکھیں گے کہ کیا ان میں لائف سکلز تھے اور کیا ان کے بیہیویئرس تھے، کیا ان کی کوالٹیز تھیں، ٹھیک ہے، یہ میں آج ڈسکس کروں گا۔ تو ہم نے صحابہ میں اب تک بلال رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ہم نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں پڑھا، مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھا، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں پڑھا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، میمونہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ہم نے چند ایک صحابہ کو ڈسکس کیا الحمدللہ۔ جتنے صحابہ کو ہم نے ڈسکس کیا، ہمیں کیا نظر آیا، ان میں کیا کوالٹیز نظر آئیں، انشاءاللہ باری باری ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو ون تھنگ کمز ٹو مائنڈ کہ حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت چینج ہوئی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی، گروتھ مائنڈ سیٹ کی، کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بہت نرم ہوئے ہیں، بہت نرم ہوئے ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نامینیٹ کیا تھا حضرت عمر بن الخطاب کو ڈیتھ بیڈ پہ،
تو جید صحابہ نے جا کے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ عمر کو خلیفہ نہ بنائیں. ٹاپ صحابہ نے جا کے اعتراض کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہی از ویری اسٹرکٹ, یعنی بہت ہارش ہیں عمر بن الخطاب. اور جب عمر الخطاب خلیفہ بن گئے اور کافی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی, تو اس کے بعد یہی صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے. یہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے عمر الخطاب رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. تو ان کی لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہونا چاہے, جب اسے کچھ اپنی غلطیاں نظر آئیں. دیٹ از دا پوائنٹ, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. اب ایک انسان کو غلطی نظر آ ہی نہیں رہی اپنی, یعنی اس کے ذہن میں پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میرا کوئی ایٹیٹیوڈ غلط ہو سکتا ہے, میرا بھی رویہ غلط ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے چینج ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے اس سارے صحابہ کو ہم نے دیکھا, تو ان میں سب سے ٹاپ کوالٹی جو پازیٹیو سائیکالوجی نہیں بتائے گی, جو ایک مسلمان ہی فیل کر سکتا ہے, وہ ہے ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ توکل جو ہے واٹ اٹ از, اور یہ بلیف کیا ہے اللہ رب العالمین میں. ابھی پرسوں میرے ایک دوست, پرانے دوست ہیں, بحرین سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ علی میں بہت زیادہ پریشان تھا, جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ جو میرے ہائر اپ تھے, جو مینیجر تھے, وہ بڑا ٹاکسک انسان تھا, مطلب اکارڈنگ ٹو ہم, اور اس کے ساتھ میری بڑی ٹسل اور بڑی انبن ہو رہی تھی, اور مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹرانسفر ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ سے, میں اس کے انڈر سے کسی طرح نکل جاؤں, لیکن وہ مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے, یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. تو میں نے سفارشیں بھی کروائیں, میں نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اپروچ کیا, انہیں اپنی پرفارمنس دکھائی, اینڈ دے ور ولنگ ٹو ٹیک می, لیکن بس سم ہاؤ میں نہیں نکل پا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے میری میرٹل لائف بھی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی, میرا بیہیویئر بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو پھر اس کی بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو دین ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنے ایک استاد سے جو انڈین ہیں وہاں پہ ایک اسکالر, ان سے میں نے بات کی. تو کہتے انہوں نے میری ساری بات سنی کہ اس وجہ سے پریشان ہے, ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ بندہ بہت تنگ کرتا ہے, یہ وہ. کہتے کہ انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی اور میں ہل گیا وہ بات سن کے. انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے دل سے بتانا ہے, سچ بتانا ہے. جو اب میں سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں, وہ سوال یہ ہے کہ سچ بتاؤ, اس سارے پروسیس میں, سفارشیں کرانے میں, ٹرانسفر کی کوشش کرنے میں, اس سارے پروسیس میں تمہارا زیادہ توکل لوگوں پہ تھا کہ اللہ پہ تھا؟ دیٹ از دا کویسچن. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ہل گیا, اور میرے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں پہ. میں دعا ضرور کر رہا تھا, لیکن میرا جو توکل تھا, میرا جو بلیف تھا, وہ کس پہ تھا؟ لوگوں پہ, کہ لوگ میرا یہ کام کروا دیں گے. تو ہی سیڈ کہ مجھے آنسر مل گیا. اور دین ہی سیڈ کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اور میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں, اس سارے پروسیس میں آئی واز ٹرسٹنگ دا ہیومن بینگس, آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس. حالانکہ ہیومن بینگ سے مشورہ لینے میں, اس کو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ ہیومن بینگ سے مشورہ نہیں لے سکتے یا مدد نہیں لے سکتے, بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. مشورہ لے سکتے ہیں, لیکن جو ریلائنس ہے کہ مدد اصل میں کون کرے گا, وہ اللہ حقدار ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنا انالیسس کیا, اللہ سے معافی مانگی, اور میں نے دعا کی اللہ سے, سجدے میں گرا کہ اللہ میری ریلائنس ہٹ ہوئی تھی, اور آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس, لیکن اب آئی ریلائی آن یو, آپ نے کام کرانا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہی سیڈ کہ میراکولسلی وہ جو آیا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورہ طلاق کی آیت. کہتے کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی, 2-3 دن گزرے, روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا, اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. اب دیکھیں نا, یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں, اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی, تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اگر فرض کی صرف بات کریں, سنتوں کی نہیں, ٹھیک ہے. تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے. تو بہرحال ہی سیٹ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی, ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پولیٹکس میں بھی تھوڑا ہے,
اینڈ ہی سیڈ کہ بس باتوں باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ، یہ وہ عربی ہے تو میں نے تھوڑا سا بتایا، تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے. انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں، تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اینڈ ہی سیڈ کہ کام ہو گیا، یعنی انہوں نے بات کی، میری ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے. صحابہ میں یہی چیز تھی، دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ، اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر، اصل میں اس کا یہ میننگ ہے. ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو، اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، حالانکہ جو جائز کام تھے. ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی، یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز دا ڈفرینس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا توکل کا. اور یہ چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے. دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں اور یہ میری زندگی میں بھی ہے، میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. ٹرسٹ می، وین ایور آئی اپروچ سم ون جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں. اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے، بہت عام انسان سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے، ہیونگ سیڈ اٹ اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو. جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو. اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا تھا، لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے. کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، چھوٹے قد کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ. وہ چپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے، ہجرت کے دوران بھی، جنگوں کے دوران بھی، غزوہ احزاب کے دوران بھی، بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، اس عقیدہ کو، اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ. صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں. جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے، تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں. جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس پہ اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلی تو یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے، وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں مطلقہ تھیں، شادیاں بھی کی آگے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی شادیاں کی. خاوند فوت ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کروں، اسی طرح صحابہ کی لائفز ہیں.
بزنس لاس ہوئے, کیا کیا لاس نہیں ہوا, دے یوز ٹو موو فارورڈ, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, دیٹ ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں, اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے کیا کہا اللہ کو, انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا, یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی, مطلب ان شارٹ کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں کیا. بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ ہے ہوپ. ہوپ مینز رجا. ہم ایک دعا کرتے ہیں, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ اے اللہ میں آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں, میرا سارا کا سارا ہوپ آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں اور میں آپ پر ہی سارا کا سارا ہوپ ہے میرا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجو. کتنی ڈیپ دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ, اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. واصلح لشأنی کلہ, کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ دعا میں بھی کتنا مان, کتنا بلیف, کتنا توکل, کتنا ہوپ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. ٹھیک ہے, تو دے ہیڈ اے لاٹ آف ہوپ اللہ رب العالمین کی ذات میں, کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے, اللہ المدبر ہے, اللہ تعالیٰ الفتاح ہے, رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے, انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو ہوپ کا اگر میں آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹ بتاؤں, میں نے اپنے کچھ حلقات میں بتایا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں. ہوپ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں یا ہوائی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, بس پر امید ہے. امید کے ساتھ دو ایکشنز آتے ہیں. وہ دو ایکشنز کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے. پہلے کو نام دیا گیا ہے پاتھ ویز تھنکنگ. پاتھ ویز تھنکنگ کیا ہے کہ جو پر امید لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پاتھ ویز بناتے ہیں, یعنی آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی, آپشن ڈی, یعنی میں کر کیا سکتا ہوں, یہ جو مصیبت آئی ہے اب اس کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں. واٹ آر دا پاتھ ویز. نمبر 2 جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ پاتھ ویز بنا کے اب ہم نے اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے, تو وہ ایکشن کی طرف آتے ہیں. صرف پاتھ ویز بنا کر چپ نہیں ہو جاتے, ایکشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں پروسیسز سے ہوپ اور پیدا ہوتا ہے, رجا اور پیدا ہوتی ہے, یعنی امید اور پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ نتھنگ کمز انٹو ایکشن. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی سائنٹیفک وجہ ہے بہت زیادہ. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کے جو لوگ ہیں, ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے, اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک ہے, ہم بہت سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, بہت سے لیکچر سنتے ہیں, بہت سی ریلز دیکھتے ہیں. وہ دیکھ کے پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے, ہارڈ ڈسک پہ آپ نئی چیز کاپی کرو گے, پچھلی اوور رائٹ ہو جائے گی, یا آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی یا اوور رائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسپیس فل ہو رہی ہے. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے, ایک حد تک ول پاور ہے دماغ میں. جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ڈالیں گے, پچھلا غائب ہو جائے گا. پچھلا جب غائب ہو جائے گا تو چیز کبھی عمل میں ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے عمل میں لانے والے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ہوپ فل ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں دوسری چیز صحابہ سے سیکھنی ہے کہ صحابہ بہت ایکشن اورینٹڈ تھے. صحابہ پریکٹیکل لوگ تھے اور وہ ایکشن لینے والے لوگ تھے. رائٹ, جب آپ ایکشن لیں گے تو دعاؤں کا نتیجہ سامنے آئے گا نا. ایک بندہ دعا کرتا رہے مصلی بیٹھ کے, اللہ کھانا دے دے. اب دیکھیں آپ حضرت مریم تو نہیں ہیں کہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو بے موسمی پھل دے دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا کہ بھئی نکلو تو صحیح, پھر یہ دعا قبول ہوگی نا, کھانا دے دے, پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ دکھائے گا. تو ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے ہیں, پاتھ ویز بھی بناتے ہیں, ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ ہمیں دوسری چیز پتہ لگتی ہے. تیسری چیز صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایک بیہیویئر پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی
میننگ فل زندگی گزارتے تھے, پروڈکٹیو زندگی گزارتے تھے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایرسٹوٹل ایک فلسفہ نگار گزرا ہے, فلاسفر, اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا پروڈکٹیو لائف گزارنے کا, اس کو یوڈیمونیا کہتے ہیں گریک لینگویج میں. وہ کیا ہے یوڈیمونیا؟ یوڈیمونیا میں بیسکلی 3 چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں, اور یہ بڑا اچھا اسلام کے بڑا نزدیک ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ واقعی اس سے کہا تھا کہ دیکھیں ایک پروڈکٹیو اور میننگ فل زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی. یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. یہ ہے پہلی چیز. آپ ذمہ دار ہیں اپنی خوشی کے. کوئی دوسرا جو ہے, ایز لانگ ایز آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, کوئی دوسرا آپ کی خوشی نہیں لے سکتا. دیٹ از وٹ از مینٹ بائی ٹیک دا رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل دیکھیے, کچھ لوگ بلیمز ڈالتے ہیں بہت زیادہ. اس کا بلیم ہے, اس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں, اس کا مسئلہ ہے, اس نے مجھے یہ کہا, میرے حالات ایسے ہیں, انوائرمنٹ ایسا ہے, میں نے یہ نہیں کیا, بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا. مطلب دے آر آل اباؤٹ بلیم 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 بلیم. دوسروں پہ رسپانسبلٹی. آئی انڈرسٹینڈ لوگوں کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹاکسک لوگ بھی ارد گرد موجود ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں صحابہ اور پروفٹس کی زندگیاں دیکھیں, وہ بلیم گیم نہیں زیادہ کرتے تھے کہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, یو ٹیک دا رسپانسبلٹی. آپ نے خوش رہنا ہے, آپ خوش رہ سکتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے, آپ کی خوشی کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے, آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے. سو ٹیک دا رسپانسبلٹی. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ, جس کی وجہ سے میرے پہ پرابلمز آتے ہیں. میں یہ پریکٹس کرتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی کل ہی میں ایک میٹنگ تھی, اس میٹنگ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا کیونکہ میری مرضی کے مطابق چیز مجھے نہیں ملی, ٹھیک ہے, اس قسم کی میٹنگ تھی. تو فوراً سے دماغ آپ کو پتہ ہے ذرا ایموشنل ہوتا ہے, وہ بہت عجیب و غریب انٹرپریٹیشن شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس پروجیکٹ کے بارے میں, مطلب کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے کا, یہ وہ. تو دیکھیں یو نیڈ ٹو سٹ اینڈ یو نیڈ ٹو میک دا رائٹ انٹرپریٹیشنز. ایموشنل انٹیلیجنس اسی کو کہتے ہیں. آپ رسپانسبلٹی لو. آپ یہ دیکھو کہ کیا میری طرف سے صحیح پریزنٹیشن گئی تھی, کیا میں نے صحیح سے پریزنٹ کیا تھا اس چیز کو. یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا کہ رزلٹ وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے. دیٹ کوڈ بی اے ریزن ایز ویل. تو یہ عادت جو ہے بڑی یوزفل ہوگی آپ کے لیے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہ لرن کیا کہ اوور آل آئی نیڈ ٹو اسیس سچویشنز ایکوریٹلی اینڈ پروڈکٹیولی. بجائے کہ ایموشنلی سچویشنز کو دیکھنا, ایکوریٹلی اور پروڈکٹیولی دیکھنا چاہیے سچویشنز کو, اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ہے ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتا ہے اس میں ہوتی ہے فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اب یہ بہت گہرائی کی بات ہے, بہت وزڈم کی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیے جب آپ ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے, تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. کسی دوسرے انسان کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو, کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے پرابلم ایٹ دیئر اینڈ. آپ ان سے ہاں اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ ان کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں, آپ ان سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ اگر میری طرف سے دیکھیں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی کڑنا کہ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ٹھیک, وہ بیہیویئر کیوں نہیں میرے ساتھ ٹھیک رکھ رہا یا رکھ رہی وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے, ٹھیک ہے. تو دوسرا رول وہ یہ دیتا ہے خوشگوار اور میننگ فل زندگی کا کہ دیکھو جو تم کنٹرول کر سکتے ہو اس پہ فوکس کرو. اور کئی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں جس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے میں نے کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کس سے کیا تعلق رکھنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ مت سوچیں جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, کہ میرے کنٹرول سے ہی چیز باہر نکل گئی, سو وٹ کین آئی ڈو.
नथिंग। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ वो कहता है, तीसरा इंग्रेडिएंट यूडेमोनिया का ये है कि नेकी के साथ, वर्चू के साथ ज़िंदगी गुजारो, वर्चूज़ को फॉलो करो, वर्चूज़ को चेज़ करो, ठीक है, वर्चूज़ को गोल बनाओ। फॉर एग्जांपल, टॉप वर्चूज़ क्या है जिस पे इंसान का इत्तेफाक है? वन ऑफ द वर्चू इज़ सेल्फ कंट्रोल। कि आप देखिए पुराने लोग जो है ना वो इसमें मुकाबला करते थे कि आओ मुकाबला करते हैं सेल्फ कंट्रोल किस में है, आओ मुकाबला करते हैं ज़्यादा तगड़ा कौन है। जैसे मिसाल के तौर पे यू शुड लाइक चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस पसंद होने चाहिए, अपने आप को चैलेंज करें। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ चैलेंज, आप अपने आप को चैलेंज करें कि मैं 1 महीना फजर पे उठ के दिखाता हूँ, मस्जिद जाके दिखाता हूँ। ये है गोल, ये है चैलेंज, ठीक है ना। आपका फोकस उधर लग जाएगा फजर पे उठने पे, और दिस इज समथिंग जो बहुत सी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में लाने की चांसेस है, ठीक है। इसी तरह मे बी यू कैन चैलेंज योर सेल्फ कि चलो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि नो मैटर व्हाट हैपन्स मैंने कुरान की डेली रेसिटेशन करनी है। दिस इज़ वन थिंग यू कैन फॉलो, ये वर्चू है एक। तो फॉलोइंग वर्चूज से ज़िंदगी बामकसद बन जाती है, इंसान की अटेंशन भी डाइवर्ट होती है, फोकस भी वहाँ पे लग जाता है, और इंसान जो है वो फिर उसमें बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ भी आने लगती हैं। तो आप कुछ वर्चूज़ की लिस्ट बना लें जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक है, आपको लगता है आप बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं, आपको लगता है कि आपकी नज़रों की हिफाजत नहीं होती, आपको लगता है कि आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, तो इसको गोल बनाएं कि मैंने इसको ठीक करना है। आप देखें किस तरह से आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी। इसी तरह वन ऑफ द वर्च्यूज़ यू कैन फॉलो और चेज़ इज़ के अपने अखलाक को बेहतर करना है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फॉलो करना है, ये एक वर्चू है। तो ये 3 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि नंबर 1 टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम से बाहर निकलें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बने। दूसरी चीज़ फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उन चीज़ों पे फोकस करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों पे इतना ना कुढ़ें, इतना ना रोएं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तीसरी चीज़ लिव विद वर्चू, कोई वर्चुअस वैल्यूज़ को फॉलो करना सीखें और टाइम वहाँ पे सर्व करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। लिव ईच डे ईच मोमेंट टू द फुलेस्ट, ये एक सेंटेंस एरिस्टोटल का था कि हर दिन जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे कोशिश करो, गुजारो, और हर दिन जो है अपने आप को निखारने की कोशिश करो, ठीक है, एक दिन को बेहतर बनाने को। हमें सहाबा की ज़िंदगी में नज़र आता है कि ये चीज़ उनके पास थी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बामकसद थी। यानी उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके पास खाने को खाना नहीं था, अबू हुरैरा, लेकिन वो खुश थे ज़िंदगी से, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे अपनी ज़िंदगी से, और उनके इत्मीनान की वजह ये थी कि वो ये 3 चीज़ें फॉलो करते थे। इसको इकिगाई भी कहते हैं, जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है, इस पे किताब भी है इकिगाई पे, IKIGAI। ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है इकिगाई, लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्चू। इसका मतलब ये लिविंग अ लाइफ विद पर्पस एंड लिविंग अ लाइफ विद वर्चू, ओके। तो वो मीनिंग और पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, दैट इज़ द डिफरेंस। उसके बाद हमें एक और बहुत ही कमाल की चीज़ सहाबा में नज़र आती है, और वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। देखिए ग्रैटिट्यूड जो है ये भी एक स्किल है, और इसकी बहुत कमी है, आज के दौर में बहुत कमी है इसकी, और अल्लाह भला करे कि इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है हमारे ग्रैटिट्यूड को ख़त्म करने में। मुझे अक्सर जो है वो मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैं यंगस्टर्स के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ अपनी वीडियोस में, या वैसे ही मैसेजेस आते हैं कि अली भाई हम कुछ कर नहीं रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कुछ कर नहीं रहे, यानी हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे बेटे बेटी भी होते हैं, अच्छे खामद, अच्छी बीवियाँ भी होती हैं, लेकिन व्हेन दे से हम कुछ कर नहीं रहे, व्हाट दे मीन इज़ कि वो बहुत कुछ होता देख रहे होते हैं इंटरनेट पे कि फ़लाना ये कर रहा है, फ़लाना वो कर रहा है, फ़लाने ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया, फ़लाने ने ये बिज़नेस लॉन्च कर दिया, फ़लाना। अब हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं कि वी बिकम डिसकंटेंट विद आवर लाइफ, हालांकि हमारी लाइफ अच्छी जा रही होती है, हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जो कंपैरिजन और जो चीज़ें हम होते देख रहे होते हैं ना, हमें एक वॉइड फील होता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, हमारी लाइफ में बड़ी महरूमी है, काश मैं भी ऐसे कर रहा होता। तो देखिए ग्रैटिट्यूड इज़ कि जो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो उस पर शुक्र करें और मेक थिंग्स सिंपल। दीन का इल्म हासिल करें, दैट इज़ वन थिंग टू फॉलो। दीन का इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खुद आपसे काम ले लेगा।
انشاءاللہ آپ کو بہت سے آئیڈیاز آئیں گے، اس پر ٹائم سپینڈ کریں دین کا علم حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو گریٹیٹیوڈ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اندر کس طرح سے انشاءاللہ شکر گزاری لا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ سوچنا پڑتا ہے بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور جو لوگ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ لوگ انگزائٹی کا کم شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وی کین اسٹارٹ وتھ تھنکنگ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہی بندہ کبھی سوچنے بیٹھ جائے تو یہی شکر کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم درخت ہو سکتے تھے، ہم پتا ہو سکتے تھے، ہم بلی ہو سکتے تھے، ہمیں اللہ جانور بنا سکتا تھا، ہمیں اللہ ستارہ بنا سکتا تھا، ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا جس کے ٹیسٹ بڈز ہیں، جو ٹیسٹ فیل کر سکتا ہے، جو ایموشنز فیل کر سکتا ہے، جوائے کو، ہیپینس کو، سیڈنس کو، تمام ایموشنز فیل کر سکتا ہے، جو کھانا کھا سکتا ہے، کھانے کو فیل کر سکتا ہے۔ وین یو ایٹ سم تھنگ سویٹ، کتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ ایک فروٹ کھاتے ہیں، جب آپ کیک کھاتے ہیں، کتنا زبردست فیل ہوتا ہے، آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اندر سے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا اللہ نے، آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا، پتا نہیں بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے، اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں جنت کا، جنت میں جانے کا چانس ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ وین یو تھنک اباؤٹ جنت تو دیٹ از امیزنگ، یعنی کوئی موت نہیں ہے وہاں پہ، کوئی سیڈنس نہیں ہے وہاں پہ، وٹ ایور یو وش فار وہ وہاں پہ آپ کو ملے گا، اور کیا کیا وہاں پہ کرنے کو ہوگا ان امیجنیبل۔ تو یہی بات شکر کی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ میں ایک ایسا بینگ ہوں جس کے پاس جنت میں جانے کی چانس ہے۔ دوسرا، وین یو امیجن کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، کیا یہ کم ہے؟ دیر آر بلینز آف پیپل جو چوہوں کی عبادت کر رہے ہیں، جو گائے کی عبادت کر رہے ہیں، جو پتہ نہیں پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، اسٹوپڈ چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے آئیڈلس کی عبادت کر رہے ہیں، جو اتنا زیادہ سپرسٹیشس چیزوں کا شکار ہیں، جو اتنی حرام چیزیں کھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو اسلام دے دیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، یہی کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز میں آپ کو ڈیموٹیویشن آئے تو یہ کافی ہے کہ میں شکر نہ کروں، کیا میں نہ اٹھوں، کیا میں اپنے آپ کو پش نہ کروں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، کیوں نہ کروں جب کہ میرے رب نے اتنا کچھ مجھے دیا۔ اور پھر آگے چلیں، اتنا اچھا گھر دیا، گاڑی دی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، 3 وقت کا کھانا دیا، اچھی چیزیں کھانے کی توفیق دی، اچھی اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو دیکھیں گریٹیٹیوڈ از اے گفٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکیم لقمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ saying give thanks to Allah۔ شکر از حکمہ، جس کو شکر گزاری مل گئی اس کو حکمت مل گئی۔ حکمت از a deep thing. So if you want to become a wise person, learn to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala، ٹھیک ہے؟ learn to see at the positive side، learn to see at the نعمات، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی زیادہ دی۔ اور trust me, I am yet to meet a person in my life and I'm sure آپ بھی، جس کی زندگی میں ہر چیز خراب ہے۔ I challenge you، مجھے ایسا انسان ملوا دیں جس کی زندگی میں ہر ڈپارٹمنٹ خراب ہے، ہر چیز خراب ہے، نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف سے مصیبت ہے، دوسری طرف سے اللہ کمپنسیٹ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت فرما بردار بنایا ہوگا۔ اگر دونوں تنگ کر رہے ہیں، بیٹیوں کو فرما بردار بنایا ہوگا۔ اگر سارے ہی تنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار بہت اچھے دیے ہوں گے، بھائی بہت اچھا دیا ہوگا، ماں باپ بہت اچھے دیے ہوں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا، سارے آپ کے دشمن ہیں، سارے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ساروں نے آپ کی ناک میں دم کیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ سم ون۔ بتانے کا مقصد کہ دیکھیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے مشکل بھیجتا ہے تو بہت جگہ سے آسانی بھی بھیجتا ہے۔ بٹ شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا یہ مشن ہے کہ آسانی والی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتا ہے اور مشکل والی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو۔ اس لیے لرن ٹو لو اللہ، لرن ٹو تھینک اللہ، لرن ٹو ٹرسٹ اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا انبیاء کا کیا، سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کس لیول پہ
لٹرلی یہ تو سپر ہیومن لیول ہے, ایسا ہیومن بینگ تو نہیں کہہ سکتا. جب ان کی وائف نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصہ میرے رب نے مجھے صحت مند رکھا, اتنا عرصہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی, اب میں کس منہ سے اللہ سے کہوں, کس لیول پہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا انبیاء کا. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں دس از سپر ہیومن تھنگ, دس از ناٹ ایون ہیومن. ہیومن بینگ آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتا ہے. اینی وے, تو وین یو ول پونڈر اوور ان شاء اللہ دا تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, آپ خوش رہیں گے اور آپ واقعی ہی بہت پازیٹیو رہیں گے. اور دیکھیے میں ایک ہماری فیملی ماشاء اللہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے میری وائف کی فیملی میں, ایکچولی 65+ ان کی عمر ہے. تو مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر آئی تو ماشاء اللہ میری وائف نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ ماشاء اللہ, دعا بھی دی کہ آپ بہت چہرہ آپ کا فریش لگتا ہے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, اور ماشاء اللہ یو ڈونٹ لک 65. تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑی وائز تھی, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے. تو ہم نے کہا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو رہتی ہوں, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی. انہوں نے کہا جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں نا, تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے چیز, آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, آپ کا چہرہ پازیٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے, اور اس پہ پوری سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو 32 مسلز انوالو ہوتے ہیں چہرے کے, اور وہ مسلز ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتے ہیں, سیروٹونن اور وہ ہیپینس کے کیمیکلز, تو بندہ خود بخود اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں اور ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو اشفاق احمد نے بھی ایک قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے کھڑکی کے اس پار, کھڑکی تھی, کھڑکی کے اس پار باغ تھا, تو بارش ہو رہی تھی, تو وہ اسے دکھا رہے تھے بیٹا بارش دیکھو, تھوڑا سا اسے ایکسائٹیڈ کر رہے تھے, دیکھو گھاس کو دیکھو, ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکنگ, یہ وہ پھولوں کو دیکھو. تو کہتے کہ وہ میرا جو پوتا تھا, بچہ تھا, چھوٹا تھا, اس کی نظر بس نا ایک کونے پہ جمی ہوئی تھی کھڑکی کے. تو میں نے غور نہیں کیا, پتہ نہیں کیا دیکھ رہا. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو, تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تو کہتے کہ وہ اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ مرا ہوا ایک مچھر تھا وہاں پہ. تو بچہ بڑا آبزروینٹ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں اسے باہر دکھا رہا ہوں, اسے مرا ہوا مچھر نظر آ رہا ہے. تو کہتے کہ پھر اس بچے سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ انسان کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, بارش, گھاس, مطلب پیرابل دے رہے ہیں, اگزامپل دے رہے ہیں, لیکن اس کو مرا ہوا مچھر ہی نظر آ رہا ہے. مرے مچھر سے مراد ہے یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں, یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں. تو یہ بات ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو گریٹیٹیوڈ جو ہے, صحابہ پازیٹیو کیوں تھے, ہوپ فل کیوں تھے, کیونکہ ان میں شکر گزاری تھی. اور اگر کبھی کبھی وہ ڈاؤن بھی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے, کمیونٹی بلڈنگ تھی, ایک دوسرے کے قریب تھے, ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے, احساس دلاتے تھے. تو فیملی کا یہی رول ہوتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی کوئی بہن ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا برائٹر سائڈ دکھایا کریں, اس کو ذرا گریٹیٹیوڈ کی طرف لایا کریں, یہ چیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے, وہ ہے فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس. جیسے ابو بکر صدیق کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ مستح کو فارگیو کیا, جنہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھے. تو حضرت مستح جو تھے وہ بھی صحابی تھے, تو ابو بکر صدیق نے ان کا سٹائپنڈ بند کر دیا تھا جب واقعہ افک ہوا, آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے, تو تم لوگوں کو معاف کرو. تو ابو بکر صدیق بڑا روئے, وہ سمجھ گئے آیت میرے بارے میں. تو پھر ابو بکر صدیق نے معاف بھی کیا اور احسان کا لیول دکھایا کہ ان کو مزید زیادہ سٹائپنڈ دینا شروع کر دیا. اس طرح آپ دیکھیں اماں عائشہ نے کتنی فارگیونیس اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا ہے جن لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل تھے, لیٹ گو کیا. اور لیٹ گو کرنے کا دیکھیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کے جو ہے نا وہ بالکل ویسا تعلق بنا لیں جیسا پہلے تھا. لیٹ گو کرنے کا مطلب صرف ہوتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں, کوشش کریں, جہاد بن نفس کریں. اور لیٹ گو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بس یہ کہیں کہ میں اس بندے کے خلاف کوئی بدعا نہیں دوں گا. تو الحمدللہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس. آپ یوسف علیہ السلام کی دیکھیں لائف, کیسے انہوں نے اس ٹائم پر فارگیونیس پریکٹس کی. دیکھیں ایک بندہ اس میں بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں ہے, اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے,
تو اس کے پاس تو کمزوری میں کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہے نا سوائے اس کے وہ اگلے کا اچھا یار چلے میں نے تمہیں معاف کیا. آبویسلی تم نے معاف ہی کرنا ہے کیونکہ نہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہے نہ تمہارا کوئی اتنا اسٹیٹس ہے, تم نے تو معاف ہی کرنا ہے, تمہاری تو پوزیشن ہی کمزور ہے. لیکن واٹ اف ایک ایسا انسان معاف کرے جو بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور جس کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہیں جن بھائیوں نے کنویں میں مار کر پھینکا تھا, اور وہ بادشاہ پورا اس بات پر قادر ہے ان سے بدلہ لینے میں, اور پورا بات پر قادر ہے کہ ان کو غلہ نہ دے, ان کو وہ جو لینے آئے تھے وہ نہ دے بلکہ ان کو جیل میں ڈلوا دے, اور فل پاورفل ہے, اور اس سٹیج پہ وہ فارگیونیس پریکٹس کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. ایموشنل ریگولیشن جو ہے یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. ایموشنل ریگولیشن سے دین اگین یہی مثال ہے کہ محاسبہ کیا جائے اپنے جذبات کا, اپنے ایموشنس کا, دوسروں کے ایموشنس کا بھی خیال رکھا جائے, اپنے ایموشنس کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ بھی ہمیں صحابہ کی تربیت میں بہت زیادہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد لاسٹ چیز سیکنڈ لاسٹ جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ایک چیز مل رہی ہے, دیٹ از پرسیویرنس اینڈ ریزیلینس. کہ ریزیلینس بائی دا وے کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ریزیلینس جو ہے نا فزکس کا بھی کانسیپٹ ہے. آپ نے لمٹ آف الاسٹیسٹی پڑھا ہوا ہے, کیا ہوتا ہے ڈیفارمیشن کا ٹاپک جو ہے, اسپرنگ کی ایک لمٹ آف الاسٹیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو الاسٹک لمٹ اسے کہتے ہیں. بیسکلی دیکھیے اسپرنگ میں ایک خاص حد تک قوت ہوتی ہے, اور اسپرنگ کو جب دبایا جاتا ہے تو وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. اسپرنگ پہ جب پریشر یا فورس ڈالی جاتی ہے تو جب فورس ریموو کی جائے تو واپس اپنی اوریجنل شیپ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان میں بھی یہ کیپیسٹی ہے ٹو باؤنس بیک. اس باؤنسنگ بیک کی کیپیسٹی کو ریزیلینس کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. اوکے, تو دیکھیے ہوتا ایسے ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری اس کیپیسٹی کو ختم کر دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرلی انسان کے اندر باؤنسنگ بیک کی کیپیسٹی ڈالی ہوئی ہے. تو صحابہ کی زندگیاں ہم دیکھیں تو دے ور ویری ریزیلینٹ. ریزیلینٹ سے دین اگین کیا مراد ہے کہ وہ بہت جلدی باؤنس بیک کرتے تھے سچویشن کا محاسبہ کر کے, اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے تھے. اب ریزیلینس جو ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریزیلینٹ لوگوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, واٹ از اٹ دیٹ دے ڈو ڈفرینٹلی, جس کی وجہ سے وہ ریزیلینٹ بن جاتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو سائیکالوجی کے نالج کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں. پہلی کوالٹی یہ کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں دے آر بیٹر ایبل اینڈ مور اسکلفل ایٹ آئیڈینٹیفائنگ پرابلمس. پرابلمس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اسکل ہے. بہت سے لوگوں سے پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے نا, جو کاؤنسلنگ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک کپل ہے وہ ایک مصیبت سے گزر رہا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کا روٹ کاز کیا ہے, ان کے درمیان جو چپکلش ہو رہی ہے, ان کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو دس از واٹ ریزیلینٹ پیپل ڈو, کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا جانتے ہیں. نمبر 2, ریزیلینٹ لوگ جو ہیں وہ ایک سچویشن کو ایز اے چیلنج دیکھتے ہیں, ناٹ ایز اے تھریٹ. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ پہ جب مصیبت آتی تھی تو تھوڑا سا گھبراتے ہوں گے, لیکن وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی دیکھتے تھے کہ اب میرے پاس موقع ہے اللہ کے قریب ہونے کا, اب میرے پاس موقع ہے اللہ سے دعا کرنے کا, اب میرے پاس موقع ہے وہ چیزیں جو ہم نے سیکھیں وہ چیزیں پریکٹیکلی دکھانے کی. توکل ہو گیا, اس میں وہ دعائیں ہو گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو ثابت ہی ہوا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو تھریٹ نہیں دیکھتے بلکہ چیلنج دیکھتے ہیں اور ایک اپرچونٹی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری چیز, ریزیلینٹ لوگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کس ایسپیکٹ آف دا پرابلم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ کہ اس چیز کو کہ کس ایسپیکٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک پرابلم کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی بتایا. ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ریزیلینٹ لوگ صرف اس پر غور کرتے ہیں کہ اب میں کنٹرول کیا کر سکتا ہوں, لیٹس ڈو اٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے, اس کتاب کا غالباً نام ہے لیونگ ود ریزیلینس. وہ جس عورت نے لکھی ہے کتاب وہ نیوزی لینڈ کی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. کرسچن ہے, گوری ہے. اس کے ساتھ ایک حادثہ یہ ہوا کہ اس کی 12 سال کی بچی, ایک ہی بیٹی تھی ان کی,
وہ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی اس کی بیٹی. اور یہ حادثے کے بعد ایکچولی اس نے یہ کتاب لکھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں نے کچھ چیزیں پڑھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیے اس کتاب کا لبے لباب یہ ہے کہ اس عورت نے یہی بیان کیا کہ میں نے یہ سیکھا اس حادثے سے, سب سے بڑی بات کہ جو چیز ہو چکی ہے اب اس پہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے, بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب میں کیا کنٹرول کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل میری بیٹی تو واپس آنے نہیں والی جو ایکسیڈنٹ میں جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب دس از سم تھنگ آئی کین ناٹ کنٹرول, دس از سم تھنگ آئی ہیو ٹو کوپ اپ ود. ہو گیا جو ہونا تھا, کیسے ہوا کیوں ہوا اس کا سوچنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, ان پروڈکٹیو تھاٹس ہیں. اب یہ ہے کہ میں کر کیا سکتی ہوں, میں نے زندگی گزارنی ہے, میں نے آگے چلنا ہے. اور اگر ہم مسلمان کے اسپیکٹ سے سوچیں تو دیکھیں میں تو یہ سوچوں گا کہ بھئی مجھے تو جنت چاہیے, تو میں اپنی زندگی خراب کر کے جنت کو بھی کیوں خراب کروں, ٹھیک ہے نا. میں ناشکری والی زندگی گزار کے جنت کو بھی کیوں رسک میں ڈالوں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے, اب لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ ہے ریزیلینٹ تھنکنگ, ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کی عادت ڈالنی پڑتی ہے, تھوڑی سی محنت ہے, سوچنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریزیلینٹ لوگوں کی تیسری جو ہے وہ نشانی ہے کہ وہ اس ایسپیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں پرابلم کے جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اور مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک کپل کو بالکل ہی نا امیدی ہو چکی ہے کہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی, یعنی 20 سال گزر چکے ہیں اور اب وہ ایج بھی ایسی آ گئی ہے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو دیر آر مینی تھنگز وچ کین بی ڈن. اڈاپشن کی طرف جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی آرفن کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, دیر آر مینی تھنگس آبویسلی. تو دس از واٹ ریزیلینٹ پیپل ڈو. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے, resilient people tend to be more approach oriented. They walk towards the problem, not away from the problem. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے, اس کو سمجھیے. دیکھیں ہم جیسے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پرابلم سے دور بھاگتے ہیں. جیسے بلی جب آئے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, ایک بہت مشہور جو وہ بنا ہوا ہے محاورہ. تو دیکھیے پرابلم آ چکی ہے, لیٹس فیس اٹ. تو جسٹ بائی فیسنگ اٹ لیٹس واک ٹوورڈز دا پرابلم اینڈ ٹرائی ٹو سالو اٹ. ہر چیز کو انڈر دا رگ ڈال دینا, ہر چیز کو انڈر دا رگ ڈال دینا, تو اس سے پرابلم تو سالو نہیں ہونے والی نا. اس سے تو ایک دم پھر پھٹے گا, سب کچھ پھٹے گا ایک دم سے. ایسا ہی ہوتا ہے, ہم اس پول میں ڈالتے رہتے ہیں چیز, اور ایک بار آتا ہے کہ وہ پول پھٹ جاتا ہے. پول آف انکانشیس کی بات کروں, ٹھیک ہے. تو ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ اپروچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. دے واک ٹوورڈز دا پرابلم اینڈ دے کم اپ ود دا اسٹریٹجیز ٹو میک سم چینج, ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دا پرابلم, رائٹ. اور پیسمسٹ جو ہوتے ہیں یا نان ریزیلینٹ لوگ جو ہوتے ہیں, دے ٹرائی ٹو اوائڈ دا پرابلم اینڈ دے ودرا فرام دا پرابلم, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور آپ کو سائن بتاتا ہوں ریزیلینٹ لوگوں کا. ریزیلینٹ لوگ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں, انفارمیشن سیکھ کرتے ہیں ایک چیز کو سالو کرنے کی. اور جو اس کے متضاد لوگ ہوتے ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں, وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو انفارمیشن سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اس پرابلم سے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت کھل کے. بہت سے نوجوان جو ہے وہ ایسے گناہوں کا شکار ہیں, تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں, اور وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے, اور ان کا ایکچولی بیلیف بن چکا ہوتا ہے کہ اس گناہ سے میں کبھی نہیں نکل سکتا, یہ تو میری اب ہیبٹ بن چکی ہے, یہ تو ایڈکشن ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ریزیلینٹ نوجوان ہوگا وہ بیٹھ کر سرچ کرے گا. آج تو اے آئی کا دور ہے, وہ اے آئی سے آپ سرچ تو کریں نا کہ مجھے بتاؤ اس چیز سے میں نے کیسے نکلنا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے آنسرز آتے ہیں, رائٹ. اور آپ اپنے پرابلم کو سامنے لکھیں کہ مجھے ارج ہوتی ہے, اس ٹائم پہ ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے, بہت کچھ آئے گا سامنے, بہت کچھ آئے گا, ٹھیک ہے. تو جب آپ چیز سرچ کرتے ہیں, انفارمیشن سیکھ کرتے ہیں, تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں, یعنی کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, یہ بتانے کا مقصد ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں, توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ہے. اصلاح کر ہی نہیں رہا ایک انسان, وے آؤٹ ہی نہیں فائنڈ کر رہا اس چیز سے نکلنے کا, تو پھر مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو دس از سم تھنگ جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی عادت بنائیں. تو صحابہ میں یہ عادت بھی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ چیز جو ریزیلینٹ لوگوں میں ہوتی ہے, ریزیلینٹ لوگ کے پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں. پازیٹیو ایموشنز یقین کریں پریکٹس کرنے پڑتے ہیں.
یہ عادت بنانی پڑتی ہے. پازیٹیو رہنا مشکل ہے, نیگیٹو رہنا بہت آسان ہے, کیونکہ نیچرلی ہمارا برین نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. نیگیٹو رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ when the fish is in the water, تو فش کو پانی کی اہمیت جو ہے نا وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اور وہ ایکچولی پانی میں ہے, جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. مچھلی کو پانی کا کب احساس ہوگا؟ جب وہ پانی سے باہر آئے گی, پھر اس کو پتہ لگے گا کہ پانی تو میرے لیے زندگی تھی. اسی طرح ہمارے ارد گرد نعمتیں ہوتی ہیں, پانی سے مراد ہے نعمتیں. ہمارے ارد گرد بہت پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں, ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ وی آر ان دا واٹر لائک فش از ان دا واٹر. یہ تب ہمیں احساس ہوگا جب وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی, یعنی جب ہم پانی سے باہر آئیں گے, پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اوہو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہے پازیٹیو ایموشنس کی پریکٹس کہ یو اسٹارٹ ٹو تھنک, یو اسٹارٹ ٹو بلڈ دیٹ بیہیویئر. اور پازیٹیو ایموشنس میں کس طرح سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں پازیٹیو ایموشنس کو؟ دیکھیے, مسکرانا یہ ون آف دا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہے ٹو بی پازیٹیو, ٹو بیکم پازیٹیو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پازیٹیو انٹرپریٹیشنس کرنا, جیسے یہ نیگیٹو جملہ ہے کہ میں اس ایڈکشن سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا. جیسے ایک نوجوان اپنے گناہ کے بارے میں کہے کہ میں نکل ہی نہیں سکتا. اب یہ نیگیٹو جملہ ہے. پازیٹیو ایموشن اور پازیٹیو جملہ کیا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ یہ پرابلم بہت مشکل ہے, ریالٹی بھی ایکسیپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں تو یوں نکل جاؤں گا, نہیں, آپ ریالٹی ایکسیپٹ کریں کہ یہ مشکل ہے بہت, لیکن اللہ کی مدد سے اور انشاءاللہ تعالیٰ ریسرچ کر کے پریکٹس کر کے میں نکل جاؤں گا, آئی ول اوور کم. تو یہ پھر آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز بلڈ کریں گے. پازیٹیو ایموشن سے مراد ہے ہوپ, آپٹیمزم, جوائے اور ریزیلینس اور کریج, یہ سب پازیٹیو ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ بتائیں. اور لاسٹ جو ہیبٹ ہے صحابہ کی جس کی وجہ سے دے اسپینٹ اے ویری پروڈکٹیو لائف, دیٹ از کہ وہ پرو ایکٹیو تھے. اب وٹ از مین بائی پرو ایکٹیو؟ دیکھیں, دو قسم کے بیہیویئر ہوتے ہیں زندگی میں, ری ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو لوگ جو ہے وہ ری ایکٹ کرتے ہیں جب پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو لوگ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو 2 بال پوائنٹس رکھتے ہیں, کیونکہ ایک خراب ہو گیا تو دوسرے کی ضرورت پڑ جائے گی, یا چلو کسی کو دینا پڑ سکتا ہے تو دوسرا بھی لے جاتے ہیں. دیٹ از پرو ایکٹیونیس. ہم جیسے ری ایکٹیو لوگ ایک بھی بھول جاتے ہیں اور وہاں جا کے کسی سے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ری ایکٹ کرتے ہیں, اوہو بال پوائنٹ بھول گیا, پھر وقت ضائع ہوتا ہے, پھر دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو لوگ سفر پہ نکلنے سے پہلے گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلے سے چیزیں رکھتے ہیں, پنکچر لگانے کا سامان رکھتے ہیں, ریڈیٹر کا پانی وغیرہ وغیرہ. دس از پرو ایکٹیونیس. ری ایکٹیو لوگ کچھ بھی نہیں چیک کرتے, نکل جاتے ہیں, راستے میں ٹائر پنکچر ہو جائے تو 1-2 گھنٹے ویسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ری ایکشن. تو چھوٹی چھوٹی عادتوں سے پرو ایکٹیو بنتا ہے انسان. اور پرو ایکٹیو بننے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹیون کووی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, اس میں پرو ایکٹیونیس کے اوپر بہت سی بات کی ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے پریپیئرڈ کیسے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں. تو اس پہ آپ مزید ریسرچ خود کیجیے گا. تو اینی وے, ٹو وائنڈ اپ, صحابہ میں ہمیں جو ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ سے. سب سے پہلے ہم نے بات کی ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف. میں نے آپ کو اس پہ واقعہ سنایا کہ دیکھیے میرے دوست نے خود بتایا کہ اس کی ایکچولی امید انسانوں سے لگی ہوئی تھی, اس لیے اس کا کام پھنسا ہوا تھا. تو آپ ایک بار جو ہے نا اپنے عقیدے کو ریوائز کریں اور اللہ سے امید لگائیں, اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میری امید آپ پہ ہی ہے, اور آپ نے ہی میرا یہ مسئلہ سالو کرانا ہے, اور آپ میری مدد کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں, اور نہ صرف کہیں بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس بلیف کو لائیں, انٹرنلائز کریں کہ واقعی اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور آپ ہی سے مدد پکڑتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دیٹ از فرسٹ تھنگ. اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی, ہوپ, رجا, کہ صحابہ ور ویری ہوپ فل پیپل. اور ہوپ بھی اسی انسان میں ہوگا جس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بلیف ہے. اور ہوپ فل لوگوں کی میں نے آپ کو 2 نشانیاں بتائیں. نمبر 1, ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں, اور ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ از ناٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ.
اس کے بعد تیسری میں نے آپ کو چیز بتائی یوڈیمونیا. صحابہ کی زندگیاں بہت بامقصد اور بہت میننگ فل تھیں, اور یوڈیمونیا کے میں نے آپ کو 3 انگریڈینٹس بتائے. کیا کیا ہیں؟ تھوڑا آپ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے. پہلی چیز کیا بتائی؟ 3 جو ایرسٹوٹل نے انگریڈینٹس بتائے تھے, اکاؤنٹیبلٹی یا رسپانسبل. یس, کہ یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. کوئی آپ کا دن خراب نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے. اس پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا, کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے 10 روپے کوئی لے لے, تو آپ کا موڈ کتنا خراب ہوگا؟ تو آپ کہیں گے اتنا نہیں ہوگا, 10 روپے لے لیے, چلو میں لیٹ گو کر دوں گا, کوئی بات نہیں. تو مثال دینے والا اس سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ دن میں 8,64,000 سیکنڈ ہے, تو اگر کسی نے 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا موڈ خراب کر دیا تو آپ باقی پیسے بھی جلا دیں گے. یعنی دس از دا پوائنٹ, آپ باقی سیکنڈز کو بھی ویسٹ کر دیں گے, جلا دیں گے باقی سیکنڈز کو, رائٹ؟ تو اس کو ایموشنل ریگولیشن بھی کہتے ہیں. تو یو آر رسپانسبل. 10 روپے کوئی لے گیا تو باقی پیسوں کو آپ آگ نہیں لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا, غصے ہو کے آپ حفاظت کریں گے. اچھا یار 8,54,000 تو ہے نا. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹی والا, کہ اچھا کسی نے مجھے کوئی سخت بات کر کے اگر میرے 10 سیکنڈ برباد کر دیے تو 8,54,000 سیکنڈ باقی ہیں, اس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. دیٹ از واٹ از مائنڈ بائی رسپانسبلٹی لینا. دوسری چیز, فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اور یہ بڑی گہری بات ہے, اس پہ اور غور کیجیے گا. آپ باقاعدہ اپنے لائف کا نا مشن ویژن بنا سکتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے, کہ میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں, کیا کنٹرول کر سکتی ہوں. آؤ اس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز تھی ورچوز کو فالو کرنا. اس سے خود بخود دیکھیں آپ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی گول کو نوبل کوئی گول بناتے ہیں تو وہ پچھلی پرابلم سے نا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بھول جاتی ہیں پچھلی پرابلم, ٹھیک ہے. تو کوئی نوبل گولز بنائے, اپنے آپ کو چیلنجز دیں. فجر پہ اٹھنا ہے, دس از ون چیلنج یو کین گیو یور سیلف, کہ 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ, میرے اندر ہے یہ طاقت, میں نیند پہ قابو پا سکتا ہوں, پا سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو اسپورٹس مین ہیں اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے آج میں اتنا ویٹ اٹھاؤں گا, آج میں جم 2 گھنٹے جاؤں گا. تو جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں, ایک میننگ فل زندگی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ناخوش اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت موبائل میں, ہر وقت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک اسکالر نے ہم سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم آسمان کب دیکھا تھا. بڑی بات ہے, مطلب یہ سوال از ویری امپورٹنٹ. آسمان کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, اس سے بہت ذہن کھلتا ہے آسمان کو دیکھنے سے, ٹھیک ہے نا. آسمان از ہیوج, وائڈ, دل خوش ہوتا ہے نیچر کو دیکھنے سے. اینی وے, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا, یہ تو ہو گیا یوڈیمونیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گریٹیٹیوڈ. صحابہ کی بہت شکر گزار پرسنالٹیز تھیں, اور گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے. جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سوچنا سکھا دیا ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, اسی طرح آپ نے اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں پازیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس, اور وہ ایموشنل ریگولیشن کو پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحابہ کی ایک اور بہت کمال کی چیز بتائی, گریٹ ریزیلینس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیلینس اور ریزیلینٹ لوگوں کی میں نے کچھ آپ کو خصوصیات بتائیں کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ان خصوصیات کو. نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو, سچویشن کو تھریٹ نہیں دیکھتے, چیلنج دیکھتے ہیں. اور وہ یہ جملہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. لیکن ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ ود Allah's help انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے وی کین ڈو اٹ. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ دے آر اپروچ اورینٹیڈ, دے واک ٹوورڈز دا پرابلم ناٹ اوے فرام دا پرابلم, ٹھیک ہے. یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ انفارمیشن سیک آؤٹ کرتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کی ریسرچ میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہتے ہیں. موویز کی میں زیادہ مثال نہیں دیتا, لیکن ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہے پرسوٹ آف ہیپینس, ول اسمتھ کی. اس میں وہ جب انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, جب وہ بنیان پہن کے انٹرویو دینے آ جاتا ہے, اگر آپ کو سین یاد ہے,
تو آپ کو پتہ ہے میں نے جو ایک کورس کیا ریزیلینس کا، پازیٹیو سائیکالوجی کا، اس میں پورا کرس گارڈنر کی پرسنالٹی کا انالیسس تھا. یہ جو بندہ ہے نا، ٹرو سٹوری ہے، کرس گارڈنر کی سٹوری ہے، پرسوٹ آف ہیپینس، جو کہ وال اسٹریٹ کا بہت بڑا وہ بروکر اور جو بھی ہے اس کی کمپنی ہے پوری. تو اس کورس میں انہوں نے ہمیں یہ مووی دیکھنے کو کہا کہ پرسوٹ آف ہیپینس دیکھیں اور اس میں انالیسس کریں کہ یہ جو بندہ ہے کرس گارڈنر، اس میں کیا کیا سکلز ہیں. تو پھر ہم نے اسائنمنٹ بنائی کہ یہ اس میں سکلز ہیں. تو اس سے انہوں نے ہمیں ریزیلینس کہی. اینی وے کمنگ بیک ٹو، اس میں نا وہ ایک جملہ کہتا ہے، وہ اس جملے میں انٹرویو جو لینے والے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ لیٹ می سے سم تھنگ، آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن دیٹ اف یو آسک می سم تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، آئی ول ٹیل یو آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی نو ہاؤ ٹو فائنڈ دی آنسر اینڈ آئی ول فائنڈ دی آنسر. تو یہ اس کا بڑا پاورفل جملہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایک بات چیز کے بارے میں اور مجھے نہیں پتا تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ پرابلم سالو کیسے ہوگا اور میں لگا لوں گا. یہ اسکل میرے اندر موجود ہے. تو یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی، ٹھیک ہے، کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پرابلم کے سلوشن کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور میں نے آپ کو بات بتائی کہ ریزیلینٹ لوگوں میں پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو ایموشنز کو پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں زندگی کے. اور پھر لاسٹ چیز میں نے صحابہ میں جو آپ کو بتائی وہ ہے پرو ایکٹیو بیہیویئر، کہ پرو ایکٹیو سے مراد ہے کہ پہلے سے ریڈی ہونا کسی چیز کے لیے، نہ کہ ری ایکٹیو ہونا. اور پرو ایکٹیو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، پیپر دینے جا رہے ہیں تو 2 بال پوائنٹ ساتھ رکھیں گے کہ جسٹ ان کیس اف ون اسٹاپ ورکنگ تو دوسرا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں سیکھ کے، اور ہم بڑے جو ہے نا وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیشہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ رکھ لو، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے. تو پرو ایکٹیو لوگ جو ہے نا وہ ایک دم شاک نہیں ہوتے پرابلم آ جائے تو، کیونکہ وہ پہلے سے ذرا مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ پرابلمس کین کم، ٹھیک ہے، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. تو پرابلم آ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا اسکل ہے. تو الحمدللہ یہ صحابہ میں ہمیں کچھ پرسنالٹی ایٹریبیوٹس اور اسکلز نظر آتے ہیں. ان پہ آپ سوچیے گا اور غور کیجیے گا، ان پہ مزید ریسرچ کیجیے گا انشاءاللہ کہ ہاؤ کین وی پریکٹس آل دیز تھنگس جو ہم نے آج بات کی ہے. اور ان شارٹ دیکھیے یہ کہ ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ اللہ پہ بلیو کرنے والے، توکل کرنے والے بنیں. اور اس مثال کو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے. ہو نوز آپ کے پاس 60 سال ہیں، 65 سال ہیں، مجھے نہیں پتا، میرے پاس پتہ نہیں 38 سال ہی ہوں جو ابھی میری عمر ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، آپ کو نہیں پتا. جتنا رہنا ہے اس میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار لیں، اور زندگی کے مسئلوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اور زندگی میں کچھ آزمائشوں کی وجہ سے اپنی جنت کو خراب نہ کریں. اور وہ جو مثال ہے کہ 10 سیکنڈ اگر کوئی لے گیا یا 10 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی لے گیا تو 8,54,000 پیسے اکاؤنٹ میں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دیں، اللہ معاف کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ آپ کو ڈسٹرائے کر دے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ہر جگہ سے ڈاؤن ہیں. امپاسبل. اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ سے آزمایا ہے تو 10 جگہ سے کمپنسیٹ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے 7 آسانی ہے، بعد نہیں، 7 آسانی ہے. بے شک تنگی کے 7 آسانی ہے. 7 چل رہی ہوتی ہے آسانی، ٹھیک ہے، جب پرابلم آتی ہے آسانی 7 چل رہی ہوتی ہے پیرالل، لیکن ہماری نظر نہیں جاتی آسانی کی طرف، ہماری ساری نظر پرابلم پہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.